بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر۔ 1000 ستونوں والا ایک ایسا گمشدہ شہر جسے دیو ہیکل لوگوں نے تعمیر کیا۔ اس شہر میں ایک جھوٹی جنت بھی بنائی گئی۔ اسی شہر کو کئی ہزار سالوں سے لوگ تلاش کرتے رہے۔ پھر جب ایک انسان عرب کے صحرا میں بھٹکتا ہوا اسی شہر چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا؟ آج ہم اس شہر کو اس ویڈیو میں پیش کرتے ہیں۔ قوم عاد دوسری قوموں سے کئی گنا قداور اور طاقتور تھے۔ دولت بے شمار اور بلند قامت قد ہونے کی وجہ سے انہیں بلند عمارتیں بنا کر ان عمارتوں میں بسنے کا بڑا ہی شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری، ایک کو عاد اولا اور دوسری کو عاد ارم کہا جاتا ہے۔ عاد اولا سام بن نوح کی اولاد تھے۔ عاد اولا کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کچھ بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضر الموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں ہوئی، جہاں اس قوم نے خوب ترقی کی اور پھر انہیں عاد ارم کہا جانے لگا، اور یہ جہاں آباد تھے اسے ارم کا نیا نام دیا گیا۔ حالانکہ یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا، مگر بے انتہا ترقی یافتہ بنا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوتے تھے۔ طاقت کا عالم یہ تھا، بڑے سے بڑا پتھر جسے آج کے کئی لوگ مل کر بھی ہلا نہ سکیں، وہ ایک ہاتھ سے بڑی آسانی سے اٹھا کر پھینک دیتے تھے۔ ان کے شہر کی 4 دیواری کے اندر خوبصورت باغات والے محل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کچھ ایسے کیا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا؟ یعنی ارم والے، جو بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے، اور وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم پیدا ہی نہ کی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا، ارم والے عمان، یمن اور عدن میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ انتہائی طاقتور ترین بادشاہ بنے۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو ہر طرف پھیلایا اور مزید لشکر اور خزانے ہاتھ آئے۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا اور سن بھی رکھا تھا کہ مرنے کے بعد ایک خدا پھر سے سب کو زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک بڑی حسین و جمیل جگہ ہے جہاں ہر آرائش میسر ہوگی۔ جب یہ سب اس نے پڑھا تو اسے ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں یہ سب دنیا میں قائم کروں۔ لہٰذا اس نے اپنے سب امرا اور وزیروں کو جمع کیا اور حکم دیا، ایک ایسی جگہ تلاش کرو جہاں بہت ہی زیادہ درخت ہوں اور کھلی فضائیں ہوں۔ اسی حکم پر جگہ کی تلاش میں کچھ لوگ نکلے اور مقام عدن کے پاس ایک بہت بڑا میدان مل گیا جو شداد کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ شداد کو خبر کی گئی۔ شداد نے فوری حکم دیا، اس کی تعمیر نو کی جائے۔ اس جگہ کا نام باغ ارم رکھا گیا۔ شداد کے حکم پر یہاں سونے اور چاندی کے محلات بنائے گئے، جس کے ستون صرف یاقوت اور زمرد کے بنائے گئے۔ یہاں مصنوعی نہریں چلائی گئیں۔ یہاں دنیا کی عیاشیوں کی ہر چیز منگوائی گئی۔ یہ شہر سونے سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ تاریک رات میں بھی اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ کچھ نہریں دنیائی شراب اور کچھ شہد اور کچھ دودھ کی بنائی گئیں۔ ان نہروں کے ساتھ ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کے پتے اور جڑیں سونے کے تھے۔ شہر کے داخلی راستوں اور دیواروں پر دنیا بھر سے خوشبو منگوا کر چھڑکائی گئی اور انہیں معطر کیا گیا۔ جب جھوٹی جنت تیار ہوئی تو شداد نے وہاں چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اب شداد بڑے فاتحانہ انداز سے بہت بڑی فوج لے کر بڑی شان کے ساتھ روانہ ہوا، مگر جھوٹی جنت سے ایک کوس کے فاصلے پر اللہ نے اس پر ایک عذاب بھیجا، ایک کوندتی ہوئی بجلی
اس جھوٹی جنت پہ گری اور سب پلک جھپکتے جل گیا، اور پھر زمین سے پانی کی سطح بلند ہوئی اور وہ شہر دیکھتے دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ 1991 1991 میں ناسا کے ذریعے اس کی دوبارہ دریافت کی گئی تو عمان کے قریب نشاندہی پر اس جگہ کو کھودا گیا تو 600 فٹ ریت کے نیچے ایک قلعہ دریافت ہوا۔ ان بسیدہ کھنڈرات اور مال دولت نے ایک پیغام دیا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، جسے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ لائک سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑ جائیں۔ ملتے ہیں اگلے واقعے میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔